کو پتہ ہے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا قول مبارک کیا فرماتے ہیں؟ جاہل سے بحث ایمان کی بربادی ہے، جاہل سے بحث ایمان کی بربادی ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک مرتبہ تیز رفتار کے ساتھ گزر رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تیز رفتار کے ساتھ گزر رہے تھے، تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ علی جان آپ اتنی تیز کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے کہ میں نے ایک بے وقوف کو دیکھ لیا۔ کس کو دیکھا؟ بے وقوف کو دیکھ لیا۔ آپ فرماتے میں نے اس بے وقوف کو دیکھ لیا تو میں اس سے دور جا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ علی جان آپ تو وہ ہیں جو مردوں کو زندہ کر لیتے ہیں، تو آپ ایک بے وقوف سے بچ کر کے جا رہے ہیں۔ آپ فرمانے لگے واللہ اللہ کی قسم مردے زندہ کرنا آسان ہے، لیکن کسی بے وقوف کو سمجھانا بہت ہی مشکل کام ہے۔ ایسا بندہ کہ جس نے قرآن کی 4 آیت پڑھ کر وہ سوشل میڈیا پر بیٹھ گیا اور پھر وہ اپنے آپ کو علامہ فہامہ بنا کر مفتی اعظم پاکستان بنا کر آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہے، اور وہ بندہ کہ جس کو دین کے دال کا نہیں پتا وہ علماء کو چیلنج کر رہا ہے، تو حضرت علی فرما کر چلے گا کہ ایسے جاہل سے بیس ایمان کی بربادی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایسے جنگلی لوگ ہمیں سوشل میڈیا پر مل گئے کہ ایک شخص سے پوچھا گیا، ایک حدیث اس کو سنائی گئی۔ حدیث کیا تھی؟ حضرت طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت عائشہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں امی جان کہ میں ایک مرتبہ حضور کے ساتھ کہیں کا سفر کر رہی تھی، کہیں روانہ ہو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ حضور قبرستان کے پاس رکے اور حضور نہ رونے لگ گئے۔ آپ فرماتی میں نے حضور کو روتے دیکھا تو میں بھی رونے لگ گئی۔ حضور اپنی سواری مبارک سے اترے اور اتر کے جب جانے لگے، حضور گئے اور تھوڑی دیر میں جب حضور واپسی مسکراتے ہوئے آئے تو آپ فرماتی ہیں میں نے حضور سے مسکرانے کی وجہ پوچھی۔ آپ فرماتی ہیں میں نے حضور سے مسکرانے کی وجہ پوچھی کہ یا رسول اللہ کیا وجہ ہے آپ مسکرا رہے ہیں؟ تو حضور فرمانے لگے کہ میں اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پر گیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں اپنی والدہ کی قبر پہ گیا اور جا کر کے میں نے اپنے رب سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے میری والدہ اپنی قبر مبارک میں کھڑی ہو گئی۔ میں نے اپنی والدہ کو اپنا کلمہ پڑھایا اور میری والدہ دوبارہ اپنی قبر مبارک پر آرام فرما ہو گئی۔ اب یہ جب حدیث مبارکہ ایک سوشل میڈیا پر بیٹھ کر وہ بندہ جو 4 کتابیں پڑھ کر مفتی بن گیا، اس نے جب یہ حدیث پڑھی تو اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا نعوذ باللہ تعالی، اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم جب کسی بستی کو ہلاک کر دیتے ہیں تو پھر اسے دوبارہ لوٹاتے نہیں ہیں، اسے دوبارہ لوٹاتے نہیں ہیں۔ ہم جسے ایک مرتبہ موت دے دیتے ہیں اسے دوبارہ لوٹاتے نہیں ہیں۔ اس نے کہا کہ قرآن تو یہ کہتا ہے۔ میں نے کہا بے وقوف، تو نے قرآن کو پورا نہیں پڑھا، بلکہ قرآن کی جب تو دوسرے سپارے کو پڑھے گا، قرآن کے اندر سورہ بقرہ کے اندر بلکہ پہلے سپارے کو جب تو پڑھے گا تو سورہ بقرہ کا معنی ہے گائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سپارے کے اندر یہ فرما دیا کہ جب حضرت موسیٰ کے پاس کچھ لوگ آئے کہ جی ہمارے رشتہ دار کو قتل کر دیا گیا، تو اب کیسے پتہ چلے گا کہ اس کو قتل کس نے کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے جب رب سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ان کو حکم دو کہ یہ ایک بچڑے کو ذبح کریں، ایک گائے کو ذبح کریں، اس کا ٹکڑا اس مقتول کو لگائیں، وہ کھڑا ہو کر بتائے گا مجھے کس نے قتل کیا۔ میں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ زندہ ہو گیا، بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ دوسرے سپارے کے اندر 70,000 لوگ بنی اسرائیل کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ میں نے کہا تو نے قرآن پورا پڑھا ہی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کر دیا۔ مجھے بتائیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا سے جب 70,000 لوگ دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں تو میرے آقا اور مولا کی دعا سے ان کی والدہ ماجدہ قبر میں زندہ نہیں ہو سکتی؟ والدہ ماجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پھر زندگی عطا نہیں کر سکتا؟ میں نے کہا کہ تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ حضور سے محبت کیسے کرنی ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ آقا و مولا کو چاہنا کیسے ہے۔ آج ایک مرزا جہنمی وہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کہتا ہے کہ ہم اس طرح محبت کریں گے کہ جس طرح قرآن نے کہا، کہتا ہے کہ ہم ان سنیوں کی طرح محبت نہیں کریں گے، ہم آقا و مولا سے ان سنیوں کی طرح محبت نہیں کریں گے،
بلکہ ہم اس طرح محبت کریں گے کہ جس طرح قرآن نے کہا۔ قرآن آپ پڑھیں اور پورے قرآن کے اندر مجھے کوئی ایک آیت دکھا دیں کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ میرا محبوب تھوکے تو وہ تھوک تم زمین پر گرنے نہیں دینا بلکہ اپنے ہاتھوں پر لے کے اپنے چہرے کو مر لینا۔ پورے قرآن میں کوئی ایک آیت نہیں ہے۔ مرزا جہنمی کہتا ہے ہم حضور سے ایسی محبت کریں گے جیسی قرآن نے کی ہے، جیسی قرآن کہتا ہے۔ مجھے بتائیں قرآن میں کہیں یہ حکم ہے کہ ہمارے محبوب کا بلغہ مبارک جو ہے وہ نکلے تو تم زمین پہ گرنے نہ دینا، تم ہاتھوں پہ لینا اور اسے مل کر چہرے پہ لگا لینا؟ پورے قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں ملتی۔ کیا تم نے قرآن میں کہیں یہ پڑھا کہ میرے محبوب اپنے ناخنوں کو تراشے تو تم اسے پھینکنا نہیں بلکہ اس کو کپڑے میں لپیٹ کر اپنے گھر میں رکھ لینا؟ پورے قرآن میں کہیں ایسی آیت نہیں ملتی۔ آپ نے پورے قرآن میں کہیں پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب کو پسینہ آئے؟ بولے سبحان اللہ۔ پیارے آقا کو فطرتاً پسینہ زیادہ آتا تھا، فرمایا کہ میرے محبوب کو پسینہ آئے تو تم بوتلوں کے اندر بھر کر اور عطر کے طور پہ اپنے جسم میں لگانا کہیں کہا قرآن نے؟ قرآن نے کہا کہ میرا محبوب چلے تو اس کے قدموں کو گننا اور جتنے قدم چل کر وہ تمہارے گھر پہ آئے اتنے قدم کے بدلے تم غلام آزاد کرنا کہا قرآن نے؟ قرآن نے کہا کہ جب میرا محبوب پانی مانگے تو تم سارے کے سارے دوڑنا۔ ایک موقع پر 1400 صحابہ، کتنے؟ میرے نوجوانوں سمجھو میں کیا بات آپ سے کہہ رہا ہوں۔ ہمیں حضور سے محبت کرنے کے لیے کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی مفتی کی ضرورت نہیں ہے۔ عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے۔ ہم نے اس طرح محبت کرنی ہے جس طرح ہمارے صحابہ نے کی ہے۔ ہمیں اس طرح حضور سے محبت کرنی ہے جس طرح صحابہ نے کی۔ کیسے محبت کی؟ 1400 صحابہ حضور کی بارگاہ میں ہیں، حضور نے فرمایا پانی پلاؤ، حضور نے فرمایا پانی پلاؤ۔ 1400 صحابہ پانی پلانے کے لیے دوڑے۔ بھئی پانی پلانے کے لیے جس چیز سے پانی پلائیں گے وہ پیالہ ہوگا تو ایک ہی نا، لیکن 1400 صحابہ دوڑ گئے۔ حضور نے فرمایا پانی پلاؤ، 1400 صحابہ دوڑ گئے۔ تو حضرت عروہ بن مسعود وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ مشرک تھے، تو آپ نے ایک صحابی کو پکڑ کر کہا تم سارے پاگل ہو گئے ہو؟ اور بھائی ایک بندے کو بولا نا پانی پلانے کا، انہوں نے کہا پانی پلاؤ، تو کوئی ایک بندہ پلا سکتا تھا، یہ تم 1400 کے 1400 دوڑ گئے۔ آپ فرمانے لگے پاگل ہم نہیں ہیں، پاگل تو ہے، پاگل ہم نہیں، پاگل تو ہے۔ حضور نے فرمایا پانی پلاؤ۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں پلائے یا فلاں پلائے، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تم پلاؤ یا تم پلاؤ، حضور نے فرمایا پانی پلاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ حضور نے مجھے کہہ دیا ہو۔ اب سارے کے سارے صحابہ دوڑ گئے، کہا کہ جس کا نصیب چمکے گا وہ حضور کو پانی پلائے گا۔ تو ہمیں تو ایسی محبت اپنے آقا و مولا سے کرنی ہے، ہمیں حضور سے محبت کرنے کے لیے کسی مفتی کی ضرورت نہیں ہے، کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں حضور سے ایسی محبت کرنی ہے